بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اسپیشلی ان دوستوں کے لیے ہے جو پی پی ایس سی میں اپلائی کرتے ہوئے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے چانسز ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ 3 چانسز ہوتے ہیں۔ لوگ اتنا ڈراتے ہیں ان کو کہ 3 چانسز ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ پی پی ایس سی کی کسی جاب میں آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے۔ تو آج کی ویڈیو اسپیشلی ان دوستوں کے لیے ہے۔ اب جو اسپیشلی آنے والی ٹیچرز کی جابز ہیں بہت زیادہ پی پی ایس سی کے تھرو، تو اس حوالے سے لوگ بہت زیادہ کوشچن کر رہے ہیں کہ ان کو کس طرح اپلائی کرنا چاہیے، کس طرح تیاری کرنی چاہیے، اور کون سے وہ ٹیکنیکس ہیں جس سے وہ اپنا جو چانسز ہیں وہ سیو کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے ان دوستوں کے لیے جو پی پی ایس سی کے کسی بھی امتحان کو دینے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو دوستو، اس حوالے سے میں آج آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں 2 طرح کے امتحان ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقابلے کا امتحان جسے آپ کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ 1 پیپر جسے آپ 100 مارکس کا ایک ایم سی کیوز پیپر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 طرح کے ہوتے ہیں، وہ مختلف پوسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ جو کمبائنڈ ایگزام ہوتا ہے، مقابلے کے امتحان جسے آپ کہتے ہیں، پی ایم ایس کیو سے کہتے ہیں، تو اس میں بھی 3 چانسز ہوتے ہیں، اور وہ چانسز کس طریقے سے آپ اویل کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹیسٹ دیتے ہیں اور ٹیسٹ آپ کا پاس ہو جاتا ہے، انٹرویو میں آپ رہ جاتے ہیں یا انٹرویو تک آپ کو کال نہیں آتی، تو پھر بھی آپ کا چانس سیو ہے۔ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں اور ٹیسٹ آپ کا فیل ہو جاتا ہے تو آپ کا چانس کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں ذرا آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ ایک اور بات، اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر پوسٹ کے اگینسٹ جو اپلائی کرتے ہیں اس کا چانس الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض دوست پوچھ رہے ہیں کہ جی میں اگر 3 جابز پہ، یہ مطلب 3 پوسٹ پہ اپلائی کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے بس وہ میرے تینوں چانس کاؤنٹ ہو جائیں گے۔ تو دوستو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ لیکچرشپ پہ اپلائی کر رہے ہیں، اگر آپ نے 2-3 سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہوا ہے، تو آپ کا ہر سبجیکٹ جو ہوگا اس کے الگ چانسز ہوں گے۔ لیٹ سے ایک بندے نے ایم اے اردو بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایم اے اسلامیات بھی کیا ہوا ہے، وہ اسلامیات کے جو پیپر دے گا اس کے 3 چانسز الگ ہوں گے، اردو کی سیٹ پہ اس کے 3 چانسز الگ ہوں گے۔ اور وہ چانس کیسے اپنے سیو کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محنت کا ضرور صلہ دیتا ہے۔ آپ اچھی سے تیاری کریں اور ٹیسٹ دیں، انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس ہوگا۔ پی پی ایس سی میں دیکھیں مختلف اس کی جو یہ دیکھیں اپ کمنگ جابز ہیں، یہ یہاں پہ ایڈز ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے پلانر میں بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور آنے والے ہیں، یہ سیٹس کتنی ہیں، اور یہ کیا ان کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے، یہ یہاں پہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں 1 by 1۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے یہ انسٹرکشن کا پیج ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو۔ دیکھیے اس میں تمام قسم کی انسٹرکشنز دی گئی ہیں۔ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں چانسز پہ، کیونکہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ چانسز کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ ایج کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اپنی ایج خود جو ہے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ کلوزنگ ڈیٹ جو آج کل ڈیٹ ہو، جو مطلب ایڈورٹیزمنٹ پہ لکھی ہوتی ہے کہ فلاں ڈیٹ تک آپ کی ایج اتنی ہونی چاہیے، وہ ڈیٹ آپ یہاں پہ لکھیں، اور اپنی ڈیٹ آف برتھ آپ اس طرح لکھیں، اور اس کو پھر یہاں پہ دیکھیں آپ یہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ایج، یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ایج آئی ہوئی ہے اس کا یہ سارا فارمولہ آپ کے سامنے، اس طریقے سے آپ اپنی ایج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو چلتے ہیں چانسز کی طرف۔ چانسز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چانسز آپ کس طرح اپنے چانس جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ دوبارہ سیٹ کے لیے اپلائی کریں۔ دیکھیں نمبر آف چانسز کہتے ہیں فار آل پوسٹ ٹو بی فیلڈ تھرو ریٹن ٹیسٹ، ٹھیک ہے، فالوڈ بائی انٹرویو اور انٹرویو اعلان۔ یہ کیا نمبر 1 پہ ہے کہ نمبر آف چانسز فار competitive examination shall remain 3 and there shall be no change for competitive examination including combined competitive examination جو مقابلے کے امتحان ہے جسے آپ پی ایم ایس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی جو چانسز ہیں یہ 3 ہوں گے۔ اور نیکسٹ جو ہے یہ دیکھیں، میں اس کو آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ٹیسٹ دیتے ہیں اور ٹیسٹ میں 100 مارکس کا ٹیسٹ ہے اور اس میں آپ کے 40 مارکس آتے ہیں، تو بے شک آپ کو انٹرویو پہ کال آتی ہے یا نہیں آتی، آپ کا چانس ضائع نہیں ہوگا اگر آپ ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں، اس میں آپ انٹرویو میں چلے جاتے ہیں، انٹرویو میں شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں،
انٹرویو میں جو ہے وہ منیمم مارکس جو ہیں وہ 50% ہوتا ہے. اگر 100 مارکس کا انٹرویو ہے تو اگر آپ کے 50 مارکس آئے ہیں اس کے بعد آپ فائنل میرٹ لسٹ میں اگر نہیں بھی ہے تو آپ کا چانس ضائع نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی دوستو. یہ دو طریقے ہیں چانس سیو کرنے کے. ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں کسی اسپیسیفک پوسٹ کے لیے اور خدا نخواستہ آپ کسی وجہ سے امتحان نہیں دے سکتے، ایبسینٹ ہو جاتے ہیں، تو تب بھی آپ کا چانس جو ہے وہ سیو رہے گا. اس کے بعد ہے کہ آپ ہر سبجیکٹ میں جو ہے وہ چانس آپ کا الگ الگ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 2-3 پوسٹوں پہ اکٹھے اپلائی کر دیا تو آپ کے چانسز ضائع ہو گئے. نہیں، بلکہ ہر دفعہ جو ہے آپ کا چانس جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کا الگ الگ ہوگا. لیٹ سے جس طرح آج کل سیٹس آ رہی ہیں پنجاب میں، اگر آپ 16 پہ ایس ایس سی پہ اپلائی کرتے ہیں، ایس سی پہ کرتے ہیں، یا ای ایس آئی کی پوسٹ پہ کرتے ہیں، یا اے یو کی سیٹ پہ آپ اپلائی کرتے ہیں، تو ہر پوسٹ کے اگینسٹ جو ہے آپ کا وہ پہلا چانس جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا. اس میں بھی اگر آپ کا ریٹن ٹیسٹ پاس ہوتا ہے تو چانس آپ کا سیو ہے. اگر آپ انٹرویو میں جاتے ہیں، انٹرویو پاس کر جاتے ہیں تو آپ کا چانس سیو ہے. لیکن ایک اور بات ہے، اگر آپ ٹیسٹ فیل ہوتے ہیں آپ کا ایک چانس کاؤنٹ ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ ٹیسٹ میں پاس ہیں، انٹرویو میں اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں، تب بھی آپ کا ایک چانس جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ اپنے چانسز جو ہیں وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہاں پہ جو ہے نا وہ کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کس صورت میں آپ کا چانس ضائع نہیں ہوتا. نمبر 1، آپ نے اپلائی کیا مگر ٹیسٹ میں اپیئر ہی نہیں ہوئے تو آپ کا چانس محفوظ ہے. کسی وجہ سے آپ اپیئر نہیں ہوئے تو آپ کا چانس محفوظ ہے. نمبر 2، آپ نے ریٹن ٹیسٹ پاس کیا اور 40% مارکس یا اس سے زیادہ مارکس حاصل کیے مگر انٹرویو کے لیے کوالیفائی نہیں کیا تو بھی آپ کا چانس محفوظ ہے. دیکھیں کیونکہ جو 100 مارکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ، اس میں 40% مطلب 40 مارکس لینا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر آپ مور دین 40% یا 40% مارکس لے چکے ہیں تو آپ کا چانس سیو ہے. تھرڈ ون ہے دوستو، آپ نے ٹیسٹ پاس کیا، انٹرویو کوالیفائی کیا اور انٹرویو میں 50% مارکس حاصل کیے مگر فائنل لسٹ میں آپ کا نام نہ آ سکا تو بھی آپ کا چانس محفوظ ہے. دیکھیں یہ 3 طریقے ہیں جس سے آپ اپنا چانس جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. کہ آپ نے ٹیسٹ میں 40% مارکس لینا ضروری ہیں، آپ کا چانس سیو ہے. انٹرویو میں آپ کے 50%، اگر 100 مارکس کا انٹرویو ہے تو اس میں اگر آپ کے 50% مارکس آئے ہیں تو آپ کا چانس محفوظ ہے. بے شک آپ فائنل لسٹ میں آئے ہیں یا نہیں ہیں لیکن آپ کا چانس ضائع نہیں ہوگا. لیکن آپ نے اگر بے شک ریٹن ٹیسٹ میں 80 نمبر بھی آپ نے حاصل کر لیے ہیں لیکن انٹرویو میں اگر آپ فیل ہو گئے ہیں، آپ نے 50% میں سے کم مارکس لیے ہیں، انٹرویو فیل ہے تو آپ کا چانس ہے. کہنے کا مطلب یہ آپ کا ٹیسٹ فیل ہو یا انٹرویو فیل ہو تو آپ کا جو چانس ہے وہ ایک چانس آپ کا کم ہو جائے گا، ایک چانس آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا. نیکسٹ ٹائم آپ 2 دفعہ اور اس اسپیسیفک سبجیکٹ یا پوسٹ کے اگینسٹ آپ کا جو ہے وہ ایک چانس آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا. اب دوبارہ لیٹ سے کہ آپ نے ایک دفعہ اردو کی سیٹ پہ اپلائی کیا، 7 اسلامیات پہ، اگر آپ کا ایک میں ٹیسٹ فیل ہو گیا، دوسرے میں پاس ہو گیا، جس میں فیل ہے اس میں آپ کا ایک چانس جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گا، جس میں پاس ہے اس میں آپ کے چانسز سیو ہیں. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ٹیسٹ پاس بھی کر لیا ہے اور آپ کا فائنل لسٹ میں نام نہیں آیا تو آپ کا چانس جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جاتا تھا. لیکن اب ایسی بات نہیں ہے. اب آپ کا ٹیسٹ فیل ہو یا آپ کا انٹرویو فیل ہو تو تب آپ جو ہے وہ آپ کا چانس کاؤنٹ ہوتا ہے. دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو چانس کے حوالے سے جو بھی کنفیوژنز ہیں وہ دور ہو گئی ہوں گی. پھر بھی اگر آپ کو کہیں پہ کوئی پرابلم ہے، مسئلہ ہے، تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے نمبر آف چانسز ڈیٹیل دی ہوئی ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ریڈ آؤٹ کر لیں، آپ کو کلیئر ہو جائے گا. پھر بھی اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹس کریں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اور میں دعا بھی کرتا ہوں اور آپ کوشش کریں کہ آپ تمام پوسٹوں پہ اپلائی کریں، اچھی سی محنت کریں. انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ پاس ہوگا، انٹرویو بھی پاس ہوگا تو آپ کا جاب بھی ہو جائے گی. اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے جاب نہیں ہوتی تو کم از کم آپ کا جو چانس ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ اس چانس کے ڈر کی وجہ سے اپلائی کرنا نہ چھوڑیں، اپلائی کریں، کیونکہ جو ٹیچرز کی یا لیکچرر کی سیٹس آتی ہیں اسپیشلی وہ 2-3 سال بعد آتی ہیں. تو اس طرح آپ اگر چانس کو بچاتے بچاتے اوور ایج ہو جائیں گے اور پھر آپ اپلائی ہی نہیں کر سکیں گے. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اپلائی کریں اور اچھی سی تیاری کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. آمین ثم آمین. تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے.
اور ہمیں